جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ ہم سب کا ایک گھر جنت کے اندر ہے اور ایک گھر جہنم کے اندر ہے۔ جو جنت کے اندر جائے گا اس کو جہنم والا گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تم برے اعمال کرتے تو ادھر ہوتے، اور جو جہنم کے اندر جائے گا اس کو جنت والا اس کا گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تم نیک اعمال کرتے خدا کے بندے تو آج تم ادھر ہوتے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہاں پر میں اور آپ جو ہیں یہ صرف اور صرف ان لمحات کی تیاری کر رہے ہیں، یا جنت کی طرف روزانہ جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ چوتھی صفت خدائے رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی سے کرتے ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف ناجائز جگہ پر خرچ کرنا، جائز جگہ پر خرچ کرنا لیکن حد سے بڑھ جانا، یا نیک کام کے اندر خرچ کرنا لیکن دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو تعلیم کے طور پر بتانا، یہ الگ بات ہے، لیکن دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ لہذا اسراف تین چیزوں کا مجموعہ ہے: ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا، اور ناجائز جگہوں پر انہی کے خرچ ہوتے ہیں جن کے آتے ہی ناجائز ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں جان لیتے تھے کہ کس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ یقین جانیے جن کا پیسہ مسجدوں کے اوپر، مدرسوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ان لوگوں کا پیسہ آتا بھی حلال طریقے سے ہے۔ اور جن لوگوں کا بے حیائیوں کے اندر خرچ ہوتا ہے، عیاشیوں کے اندر خرچ ہوتا ہے، قمار بازیوں کے اندر خرچ ہوتا ہے، یہ پیسہ آتا بھی وہیں سے ہے، یہ پیسہ ہوتا بھی حرام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان ان بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جب خرچ کریں تو میانہ روی سے خرچ کریں، نہ ہو تو بہت زیادہ اپنی حد سے ہی نکل جائیں، اور نہ اتنا کہ بخل کر کے اپنی اولاد کے اوپر جو خرچ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں، اللہ کے راہ میں جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں۔ ابھی بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل سنیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اور اللہ کے راستے کے اندر بھی خرچ نہ کرے، یہ شخص بخیل ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور کسی